سر میرا سوال یہ ہے کہ کامیاب زندگی کا جو سب سے بڑا سہارا ہے وہ کیا ہے، اعتماد یا سمجھ بوجھ؟ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے، اگر آپ کو اعتماد ملا ہوا ہے سمجھ بوجھ کی بنیاد پر، تو اس اعتماد سے آپ کی ذات کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ سے جڑے لوگوں کی ذاتوں کو بھی فائدہ ہوگا. اور اگر آپ کو اعتماد ملا ہوا ہے سمجھ بوجھ نہیں ہے لیکن اعتماد ملا ہوا ہے، تو وہ اس میں تو انسان زیادہ تر بدتمیز ہو جاتا ہے، یا پھر اس صورت میں وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ بعض کو وہ کہتے ہیں نا کہ اوور کانفیڈنٹ ہو جانا. وہ اوور کانفیڈنٹ اس کے اندر ہو جاتے ہیں. تو اعتماد کی بنیاد ہوتی ہے. بغیر کسی بنیاد کے اگر آپ کی ذات کو اعتماد نصیب ہوا ہو تو اس کا تو صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے، اور اس کا نقصان سب سے بالکل. پہلے آپ کو ہوتا ہے، پھر باقی لوگوں کو ہوتا ہے. تو آپ نے جس چیز کو خاص طور پر اس میں دھیان دینا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کبھی بھی اعتماد کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا اگر وہ سمجھ بوجھ اس کی بنیاد نہیں ہے. اب دیکھیے، ایک اگر کرکٹ پلیئر ہے، اس کو کھیلنا ہی نہیں آتا لیکن اعتماد بڑا ہے، وہ 2-4 شاٹس لگا کے آؤٹ ہو جائے گا. اسی طرح سے کسی کو بات کرنے کا اعتماد ہے لیکن اس کے اندر سمجھ بوجھ اور علم نہیں ہے، پھر وہ بونگیاں مار سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہوگا تو اس کے اندر وہ اعتماد ہی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بچوں کے اندر اعتماد پیدا کر دیا جاتا ہے لیکن وہ بڑے غضب کے بے ادب ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ بڑا اعتماد والا ہے، وہ باپ کے سامنے بیٹھ کے پاؤں ہلاتا رہے گا. تو اس کا لیکن کہتے ہیں اس کو روکنا نہیں ہے، اس میں اعتماد ہے. یہ پاؤں ہلانے کا اعتماد پہ اعتماد نہیں ہو سکتا نا جناب والا. اسی طرح سے اگر کوئی بھری محفل میں آ کر کسی کے ساتھ اونچے لب و لہجے کے ساتھ غیر مناسب گفتگو کر لیتے اور آپ کہیں یہ اعتماد ہے، اس میں نہیں. اعتماد میں اور بدتمیزی میں فرق ہوتا ہے. اعتماد کا تعلق، اگر میں نے وہی عرض کیا جس طرح بڑھ کے سوال کے اندر ہی آپ نے اس کو پیرو دیا تھا، کہ اگر اس کا سمجھ بوجھ کے ساتھ تعلق ہے بالکل. تو اس سے بہتر اعتماد کوئی ہے ہی نہیں. اور بالکل. وہ اعتماد جس کا سمجھ بوجھ کے ساتھ تعلق نہ ہو اس کو ہم اعتماد نہیں کہیں گے. میرے خیال میں ہمیں اسے اعتماد کہنا بھی نہیں چاہیے. اور نارملی ہم ان چیزوں کو فیس کرتے ہیں کسی